مشہور تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، 30 جلدوں میں، روح المعانی. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قرآن کریم میں صرف ایک آیت نازل کر دی جاتی تو تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی. اس کی تفصیلات پھیل کر ساری شریعت بن جاتی. یہ علماء کرام کا قول تفسیر روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے جو بڑے سمجھدار دانشمند لوگ ہیں، ایسے کتنے ہی دانشمندوں کی زندگیاں اس آیت کریمہ نے بدل دی. دور صحابہ کے میں 2 واقعات سناؤں، بعد کے تو بہت واقعات ہیں، کہاں تک سناؤں گا. دور صحابہ کے 2 واقعات سناؤں میں آپ کو جو حدیثیں ہیں. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے اقسم ابن سیفی. یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ فروکش ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو یہ مدینہ کے قریب میں یہ قبیلہ رہتا تھا جس کے یہ سردار تھے. ان کو اسلام کی خبریں پہنچ چکی تھی، کیونکہ مکہ میں 13 سال سے اسلام کی باتیں چل ہی رہی ہیں. لیکن مکہ تو وہاں سے بہت دور تھا، اس لیے وہ اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکے. لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود مدینہ آئیں اور حضور سے ملاقات کریں اور اسلام کے بارے میں جانیں، معلومات حاصل کریں. انہوں نے قبیلے کا سردار ہے، انہوں نے اپنے قبیلے کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا کہ میرا ایسا ارادہ ہے کہ میں جاؤں. قبیلے کے دانشمندوں نے منع کر دیا اور یہ کہا انہوں نے کہ ابھی مدینہ کے حالات ڈاواڈول ہیں، ابھی تو یہ ہجرت کر کے وہاں آئے ہیں، ادھر مدینہ میں یہود بے بہبود تمام شرارتوں پر تلے کھڑے ہیں، پھر مٹھی بھر مسلمان ہیں جو ان کو دعوت دے کر لائے ہیں، سارا مدینہ تو مشرکین ہیں، وہ مشرکین انہیں ٹھہرنے بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اللہ جانے وہاں کیا صورتحال پیش آتی ہے. وہاں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ابھی کسی قبیلے کے سردار کا تنے تنہا 2-4 آدمیوں کے ساتھ وہاں جانا معلوم نہیں وہاں کیا حالات پیش آئے، اس لیے مناسب نہیں. آپ بڑے آدمی ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ایسے خطرناک حالات میں، خطرناک موقعوں پر آپ کا تنہا جانا مناسب نہیں. قبیلے کے سرداروں نے مشورہ یہ دیا کہ 2 سمجھدار آدمی مدینہ بھیجے جائیں اور ان کے ذریعے سے وہاں کے احوال کی رپورٹ لی جائے اور پھر مناسب سمجھا جائے تو آپ تشریف لے جائیں. پہلے وہاں کے احوال کی رپورٹ لینی چاہیے 2 سمجھدار آدمی بھیج کر. چنانچہ قبیلے کے 2 سمجھدار آدمی منتخب کیے گئے اور وہ 2 آدمی مدینہ منورہ میں پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم 2 باتیں آپ سے سمجھنے کے لیے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کون ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ کیا ہیں. بس یہ 2 باتیں جاننے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا جو پہلا سوال ہے کہ میں کون ہوں، اس کا جواب تو یہ کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
وفداہ آباؤنا و امہاتنا، اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے. بس اتنا جواب دیا حضور نے کہ تم نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ میرا نام محمد ہے اور میرے ابا کا نام عبداللہ ہے. دوسرا سوال جو تمہارا ہے کہ میں کیا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. کتنا مختصر جامع. فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور اپنا کلام نازل کیا ہے. اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ کلام سناؤں. انہوں نے کہا سناؤ. تو حضور نے یہ آیت کریمہ ان دو کافروں کو سنائی کہ مجھ پر یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بس یہ ایک آیت ان کو سنائی کہ وہ تو کافر ہیں، ابھی لمبا چوڑا کلام یاد بھی نہیں سے رکھ سکتے ہیں. تو یہ جامع معنی آیت تھی، حضور نے وہ سنائی کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ دونوں ایلچی واپس گئے اور واپس جا کر کے اپنے قبیلے کے سردار اقسم ابن سیفی کو انہوں نے رپورٹ دی اور یہ کہا کہ ہم گئے تھے، ہم نے ان سے 2 سوال کیے. انہوں نے ہمارے پہلے سوال پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس یہ کہا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے ابا کا نام عبداللہ ہے. بس اتنا ہی مختصر سا جواب دیا. ہمارے اس سوال پر کوئی خاص توجہ نہیں دی انہوں نے. ہماری اردو میں کہیں گے کہ پہلے سوال کا جواب دیا تو صحیح مگر ٹرکھا دیا. ہم نے ان سے تو کچھ زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. وہ 2 قاصد کہہ رہے ہیں اپنے سردار سے کہ انہوں نے ہمارے پہلے سوال میں تو سوال کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی، بس اتنا ہی جواب دیا کہ میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام عبداللہ ہے. تو ہم نے ان سے تو کچھ زیادہ اس کی تفصیل معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر ہم نے لوگوں سے معلومات کی. تو لوگوں سے ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ وہ بہت اونچا نسب رکھتے ہیں اور مضر قبیلے میں. بتاؤ ان کو دو یہ دیکھیں پڑے گا. تو گاڑی واڑی کا ہوگا، دیکھو کیا ہے گاڑی کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے معلومات کی ان کے بارے میں، تو لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بہت اونچا نسب رکھتے ہیں اور مضر قبیلے میں سب سے عالی نسب ہے. جزیرۃ العرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں ایک تو بنی اسرائیل تھے، یعنی یہود و نصارہ تھے. مدینہ میں بہت سے یہود بستے تھے. یہ یہود یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی بھی تھے. حضور کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں عیسائی بھی تھے. مدینہ میں تو عیسائی بہت، کوئی اکا دکا کوئی ہوگا، کسی خاص عیسائی کا ذکر نہیں آتا. لیکن حضور کو جس وقت نبوت ملی ہے اس وقت مکہ میں عیسائی تھے. اور ورقہ ابن نوفل جن کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کو لے گئی ہیں، جن کا حدیث میں تفصیلی قصہ آتا ہے، وہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے. اصل تو تھے وہ عرب، لیکن انہوں نے عربوں کا، مشرکوں کا مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی تھی. اور یمن کا یہ حصہ جو ہے، جزیرۃ العرب کا یہ حصہ جو یمن کا حصہ ہے، نجران کا اور حضرموت کا اور صنعاء کا، ادھر عیسائیوں کی پوری آبادی تھی. کیونکہ وہاں سے جو جیبوٹی کا علاقہ ہے وہاں سے حبشہ ایتھوپیا لگتا ہے، اور ایتھوپیا میں ان کی عیسائیوں کی حکومت تھی.
تو وہاں سے ادھر آ کر کے یہ پوری پٹی جو عیسائیوں سے بسی ہوئی تھی، یہ عیسائی، اس میں بنی اسرائیل بھی تھے اور دوسری قوم کے لوگ بھی تھے، یہ یہودی اور عیسائیوں کو نکال دو تو اب جزیرت العرب میں جتنے مشرکین تھے وہ دو قبیلوں کی اولاد تھی، مضر اور قحطان۔ ان کے اوپر جا کر بہت بڑے دو قبیلے بنتے تھے، مضر اور قحطان۔ ان میں عالی نسب مضر سمجھے جاتے تھے۔ پھر مضر کے بہت قبیلے تھے، تقریباً 500 قبیلے، مضر کا 500 قبیلے تقریباً تھے۔ ان میں سب سے عالی نسب قریش کا سمجھا جاتا تھا۔ یہ قریش، یہ مضر کی ایک شاخ ہے۔ تو انہوں نے اپنے سردار کو یہ رپورٹ دی کہ ہم نے لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ بہت اونچا نسب رکھتے ہیں اور مضر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مضر میں بھی بہت اونچے نسب سے ان کا تعلق۔ اور دوسرا سوال جو ہم نے کیا تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میں وہ وحی اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں چند کلمات سنائے ہیں جو ہم یاد کر کے لائیں۔ ان دو آدمیوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں چند کلمات سنائے ہیں اور ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ مجھ پر وحی اتری ہے، اور وہ انہوں نے وحی کہہ کر کے ہمیں چند کلمات سنائے ہیں اور یاد کرائے ہیں، وہ ہم یاد کر کے لائے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ ان دو قاصدوں نے اپنے سردار کو سنائی۔ سردار نے سنی، وہ بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے سنی، سننے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اپنے سارے قبیلے کو اور ساری قوم کو اکٹھا کیا، اور سارے قبیلے کو اور قوم کو اکٹھا کر کے ان سے حضرت اقسم ابن سیفی نے یہ کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ بھیجی ہے یہ آیت ہمارے پاس، میں 24 گھنٹے سے اس پر غور کر رہا ہوں، اس میں کوئی بھلائی اور خوبی ایسی نہیں ہے جس کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے روکا نہ گیا ہو۔ لہذا میرا مشورہ سارے قبیلے کو یہ ہے کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور تم اگر کہو تو میں تمہاری طرف سے نمائندہ بن کر کے وہاں مدینہ جاؤں اور اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے قبیلے کے اسلام کا اعلان کروں۔ تو سارا قبیلہ متفق ہوا، انہوں نے اجازت دی، اور حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود بھی ایمان لائے اور اپنے قبیلے کے، پورے قبیلے کی طرف سے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ حدیث میں یہ قصہ آیا ہے۔ مجھے تو اس قصے میں وہ اصل جو جھوٹ سنانا تھا کہ انہوں نے 24 گھنٹے غور کرنے کے بعد اپنی قوم کے سامنے یہ رکھی کہ انہوں نے جو ہمارے پاس وحی بھیجی ہے اور جو آیت ہمارے پاس بھیجی ہے اس آیت میں نے غور کیا تو خیر کی کوئی بات اس میں ایسی نہیں رہی ہے جس کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور شر اور برائی کی کوئی ایسی بات نہیں باقی چھوڑی ہے جس سے روکا نہ گیا ہو۔ تو اس اکیلی آیت نے اتنا انہیں متاثر کیا اور ان کے قبیلے کو کہ ساری قوم صرف اس آیت کریمہ کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی جو حدیث شریف کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں ہے، اور وہاں سے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے، اور یہاں تفسیر ابن کثیر رکھی ہے، اس میں ہوگا، اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کی نہایت اعلیٰ درجے کی بہترین سند ہے۔ واقعہ یہ ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام کا سبب بھی یہی آیت بنی ہے، اسی آیت کریمہ سے وہ متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا قصہ روایت میں آیا ہے کہ ان کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچپن سے یارانہ دوستی تعلق تھا،
کیونکہ وہ حضور کے رضائی بھائی تھے، یعنی حضور نے جن کا دودھ پیا تھا انہوں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا تھا، اور بچپن سے ہم عمر تھے اور ہم جولی تھے اور تعلق تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ حضور سے کٹ گئے، 40 سال کے تعلق لات مار دی اور حضور سے کٹ گئے۔ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، اور اتفاق سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضور کو انہوں نے دیکھا، اور چونکہ بچپن سے تعلقات تو بہرحال رہے ہی ہیں، کتنے بھی تعلقات چھوڑ دیے جائیں تو بالکل تو ختم نہیں ہوتے، تو یہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے حضور کے ساتھ علیک سلیک کی، دعا سلام کی، اور جیسے کسی کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں اس طریقے پر ہنسے۔ حدیث شریف میں لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے دانت نکالے، ہنسے نہیں دانت نکالے، اور اردو میں دانت نکالنا کہتے ہیں بے موقع ہنسنا، مذاق کے طور پر ہنسنا، اسے دانت نکالنا کہتے ہیں، انہوں نے دانت نکالے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی دعوت دی، اور حضور نے کہا کہ عثمان بہت دن سے تم میرے پاس نہیں آئے، کبھی آؤ بھی، بیٹھو، کچھ باتیں کرو، آخر ایسی بھی کیا بے رخی ہے؟ تو بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر باتیں شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو باتیں ہوئی، اور تھوڑی دیر باتیں کرتے کرتے حضور کی نگاہ، یہ مثلا سامنے بیٹھے اور باتیں دونوں کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے حضور کی نگاہ ایک دم آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ ابھی تو ان سے باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے حضور کی نظر ایک دم آسمان کی طرف اٹھ گئی، اور حضور ٹک ٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اور پھر آہستہ 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 نظر نیچے آنے لگی، اور یہاں آ گئی نظر، اور پھر حضور یوں ہو کر کے ان کی طرف یوں مڑ کر بیٹھ گئے، اور اس انداز سے بیٹھے حضور کہ جیسا کوئی آدمی سامنے ہے اور وہ کچھ سمجھا رہا ہے اور حضور اسے سمجھ رہے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گویا کسی سے حضور محو گفتگو ہیں، منہ سے کچھ بولے نہیں، لیکن انداز سے ایسا معلوم کہ جیسا کوئی آدمی ہے جو حضور کو کچھ سمجھا رہا ہے اور حضور اسے سمجھنے کی اور اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر حضور کی نظر یوں اونچی اٹھنی شروع ہوئی، آسمان تک نظر گئی، اور تھوڑی دیر آسمان تک نظر ٹکٹکی باندھ کے حضور دیکھتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر حضور اپنی حالت پر آ گئے، ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی، تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بارہا تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، مگر آج میں نے عجیب تماشا دیکھا ہے، 40 سال سے تعلقات ہیں، بارہا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا ہوا، لیکن آج تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ تو حضور نے پوچھا بھی کیا دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے سارا بیان کیا کہ آپ باتیں کرتے کرتے اچانک یوں دیکھنے لگے، اور پھر آہستہ سے نظر نیچے آئی، پھر آپ اس کی طرف مڑ گئے اور اس سے کچھ سمجھتے رہے، اور وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر آپ کی نگاہ آپ کے آسمان کی طرف چلی گئی، اور دیر تک وہاں دیکھتے رہے، اور پھر میری طرف متوجہ ہو گئی، یہ عجیب و غریب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ سب تمہیں پتا چل گیا، اس کا احساس تمہیں ہو گیا؟ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو عام طور پر اس وحی کا عام لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، البتہ کبھی کبھی صحابہ کو احساس ہو جاتا تھا، صحابہ کو محسوس ہوتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، باقی عام طور پر ایسا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ سب تم نے منظر دیکھ لیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو مجھے سب نظر آیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا، تو کہنے لگے فرشتہ؟ آپ کو فرشتہ آیا تھا ابھی؟ حضور نے فرمایا جی ہاں ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا آسمان سے، اور اس فرشتے نے مجھے وحی لا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کیا وحی لایا فرشتہ؟
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ یہ ابھی وہی میرے پاس فرشتہ لایا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بس یہ آیت کریمہ حضور نے پڑھ کر ان کو سنائی کہ یہ ابھی میرے اوپر وہی نازل ہوئی. اس آیت کریمہ کو سنا حضرت عثمان نے اور سن کر کے ایک دم محو حیرت ہو گئے، سوچ میں ڈوب گئے. اس آیت کریمہ میں سوچنے لگے کیا مضمون ہے اس میں، عجیب و غریب مضمون. تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور سوچ کر کہنے لگے کہ ایسا مضمون تو میں نے آج تک نہیں سنا، اور آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ صحیح کہتے ہیں. اور اسی وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 14ویں مسلمان ہیں. حضرت عثمان ابن مظعون 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں. ان سے پہلے 13 آدمی کل مسلمان ہوئے ہیں، اور تو اس سے 13ویں کے بعد 14ویں نمبر کے مسلمان حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ.